لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو، اب تو ہے اور تو ہی تو، لا الہ الا ہو۔ تیری عبادت کیا کہنا، تیری حقیقت کیا کہنا، ہو گئی دنیا قبلہ رو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، اٹھ گئے آنکھوں سے پردے، راز کھلے سب جلووں کے، اٹھ گئے آنکھوں سے پردے، راز کھلے سب جلووں کے، مجھ سے اب کیا دور ہے تو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، مجھ کو اپنی ہستی کا چل جائے ایک روز پتہ، مجھ کو اپنی ہستی کا چل جائے ایک روز پتہ، سامنے جب ہو میرے تو، لا الہ الا ہو، لا
سبحان اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ARYQTV اور محسن فوڈز کے اشتراک سے یہ خصوصی محفل نعت، محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جا رہی ہے، اور نظامت کے فرائض اس ذرائع ناچیز کے حصے میں آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پہ بڑا احسان کیا، اور یہ کون سا احسان ہے کہ جس کا ذکر سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے۔ کہتا ہے کہ ایمان والوں پہ بڑا احسان فرمایا کہ جب ان میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرمایا، یعنی جو انہی میں سے ہے، انہی کے جیسا ہے، اور وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاکیزہ بنا دیتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اگرچہ اس سے قبل وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اب وہ کیسی گمراہی تھی؟ وہ ایسی گمراہی تھی کہ زمان و مکان تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، انسانیت سسک رہی تھی، بیٹیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھیں اور بیٹے ماؤں کو فروخت تک کر دیا کرتے تھے، بہنوں کو کوئی مقام، بیویوں کو کوئی مرتبہ حاصل نہ تھا، نہ معاشی حقوق، نہ معاشرتی حقوق، نہ آئلی حقوق، جناب کوئی حقوق ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کرم فرمایا، اور اس کی رحمت اس طرح ہوئی کہ اس کا احسان ہوا، احسان نہیں جناب، احسان عظیم ہوا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور جان عالم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور جناب یہ وہ آفتاب ہیں کہ جو حرا سے طلوع ہوتے ہیں، اور یہ وہ رحمت خداوندی ہے کہ اب رحمت خداوندی کے جب مظاہر جناب دیکھنے کو ملتے ہیں تو بیٹیوں کو وہ عزت، وہ مقام، وہ تکریم مل جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ کا کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں سلام اللہ علیہ کا۔ اب جناب ماؤں کے قدموں تلے جنت آ گئی ہے، اب جناب بیویوں کو اور بہنوں کو ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم انسانیت پہ احسان کیے، بلکہ آپ نے عالم نسواں پہ بھی احسان کیے ہیں۔ تو ہم یعنی چونکہ میں ترجمان ہوں بہنوں کی، خواتین کی، تمام لیڈیز کی، تو آج تمام بہنیں، آج تمام مائیں، آج تمام بیویاں، آج تمام بیٹیاں اللہ کی اس نعمت عظمیٰ کا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ یا اللہ تو ہم سب کو توفیق مرحمت فرما کہ کہیں ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، کہ کہیں ہم سے کوئی کمی کجی نہ رہ جائے۔ جناب میں ندا زیدی آپ سے ملتمس ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحم اللہ عنہ کا کلام زمین و زماں تمہارے لیے سنائیں۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تابوت تمام تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کی یہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے سبحان اللہ ماشاء اللہ اور گھڑی کون سی اس درجہ فضیلت کی ہے اور گھڑی کون سی اس درجہ فضیلت کی ہے جو شہنشاہ نبوت کے ولادت کی ہے جو شہنشاہ نبوت کی ولادت کی ہے اور ہم تو انسان ہیں کیوں ان کی اطاعت نہ کریں سنگ و اشجار نے جب ان کی اطاعت کی ہے
اور امتی ان کا فقط ان کی اطاعت میں رہے، ایک یہی شرط جہنم سے بریت کی ہے، ایک یہی شرط جہنم سے بریت کی ہے۔ جناب ڈاکٹر زنیرہ عنبر، خوبصورت اسلوب گراں پایا نام ہے، اور آج ہمارے ساتھ جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں علمی، فکری اور ایمان افروز گفتگو فرمانے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ میں آپ کی سمت آؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو۔ خیر مبارک، آپ کو بھی بہت مبارک ہو اور پوری امت مسلمہ کو مبارک ہو۔ ماشاء اللہ۔ جناب ہم آپ سے ربیع الاول کی اہمیت کے تعلق سے، اس کی برکتوں کے تعلق سے پوچھنا چاہیں گے، جاننا چاہیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ابتدا سے ہی آپ سن رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاملیت کے بارے میں۔ ماہ ربیع الاول، جیسا کہ آپ مہینے کے نام سے واقف ہیں، اسلامی مہینوں میں اللہ کی شان دیکھیے کہ ربیع الاول کہتے ہی موسم بہار کو ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی معجزات کا ظہور ہوا، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی برکتوں والی یہ ذات ہے کہ قرآن پاک میں یہ وضاحت کی جاتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وقت آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آیا، تو آسمان پر شیاطین کا جانا بند کر دیا گیا، اور شیطان حیران ہے کہ پہلے تو ہم عالم بالا میں جاتے تھے اور خبریں لے کر آ جاتے تھے، اب کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہے کہ جس کی وجہ سے آسمانوں پر ہمارا داخلہ بند کر دیا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس وقت تمام راوی لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ ہی کائنات پوری بدل گئی، کائنات میں بہت غیر متوقع واقعات ہونے لگے۔ چند ایک ہی میں آپ کے سامنے اس وقت مثال دینا چاہوں گی۔ جس طرح مورخین نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت فارس کا جو آتش کدا تھا، وہ 1000 سال سے اس میں آگ جلائی جاتی تھی اور اس کی عبادت کی جاتی تھی، وہ آگ بجھ گئی، اور بجھ جانا سے زیادہ بڑا معجزہ یہ تھا کہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ پھر اس آگ کو جلا لیا جائے، لیکن وہ جلا نہیں پائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت بتوں کو جو کعبے میں نصب تھے منہ کے بل گرا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کعبے میں تھا، مجھے لگا کہ کعبہ ایک طرف کو جھک رہا ہے، اور وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ بت شکن آیا، یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پہ ایک بحیرہ ساوا تھا، وہ خشک ہو گیا، اس کا پانی ختم ہو گیا، اور آپ کی پیاری والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ پیدائش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نے دیکھا کہ ایک نور ہے جو میرے وجود سے نکلا ہے، اور اس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا، دور دور تک مجھے محلات اور ان کی چمک نظر آنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی ہماری بہن نے آپ کو بتایا، اس کو نعمت عظمیٰ قرار دیا، لقد من اللہ علی المومنین، کہ سب سے بڑی نعمت جو مومنوں کو ملی کہ دکھی دلوں کا سہارا، لوگوں کے غموں کو بانٹنے والا، انسان کو انسان کی پہچان کرانے والا،
جبکہ آپ نے سنا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ انسان اپنا شرف کھو چکا تھا، انسانیت سسک رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ عرب کا کیا حال تھا ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت؟ میں مختصر اس بات پر آؤں گی جس کو حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں بیان کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سزا کے طور پر مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کو اذیتیں دینی شروع کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم فرمایا، آپ حبشہ گئے، نجاشی شاہ حبشہ کے سامنے موجود تھے۔ مشرکین کو سکون نہیں ہوا کہ یہ لوگ چلے کیوں گئے، یہ بچ کیوں گئے، ہم ان کو پکڑ کر دوبارہ واپس مکہ لائیں گے اور تکلیفیں دیں گے۔ وہاں جا کر وہ نجاشی سے کہتے ہیں ہمارے کچھ باغی لوگ ہیں جو نہ آپ کے مذہب کو مانتے ہیں، نجاشی کا مذہب اس وقت عیسائیت تھا، کہتے ہیں کہ نہ یہ آپ کے مذہب کو مانتے ہیں اور نہ ہمارے مذہب کو مانتے ہیں۔ ایک شخص کے کہنے پر انہوں نے اپنا مذہب بدل لیا ہے۔ یہ بات سن کر نجاشی نے انہیں بلوایا اور پوچھا کہ تم کس مذہب کو مانتے ہو؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے بادشاہ، ہم ظالم تھے، ہم ہر طرح کے حقوق اور انسانیت کو بھول چکے تھے، ہم میں سے طاقتور مظلوم کا حق مار لیا کرتا تھا، ہم یتیموں کا مال کھا جایا کرتے تھے، یعنی اپنے معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کسی کا کوئی ادب احترام نہیں تھا، خواتین کا احترام نہیں کرتے تھے، خواتین پر تہمتیں لگانا، ان پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، دوسروں کا مال ناحق کھا جانا، پتھروں کے بتوں کے آگے سجدہ کرنا، یہ ہم میں عام تھا۔ پھر ہم میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے ہمیں کہا کہ یہ پتھر کے مجسموں کو پوجنا چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں سے حسن سلوک کرو، عدل کرو، انصاف کرو، عورتوں پر تہمت نہ لگاؤ، کسی حقدار کا حق نہ مارو۔ ہم اس کی باتوں پر ایمان لے آئے۔ اس نے ہمیں کہا امانت ادا کرو، اس نے ہمیں کہا سچ بولو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اب یہ ایک خاکہ بنایا جا رہا ہے کہ عرب معاشرہ کتنی گہرائی کے ساتھ جہالت میں، بربریت میں، ظلم میں دھسا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ ہر طرف تیرگی تھی، نہ تھی روشنی، آپ آئے تو سب کو ملی روشنی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حبیب کی پیدائش کی برکت کہ آپ کی پیدائش کی خبر سن کر ابو لہب، جس کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا قرآن پاک میں ایک سورہ ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اس نے اپنی لونڈی کو جو باندھی آئی بتانے کہ تمہارے گھر بھتیجا پیدا ہوا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اشارے سے اسے آزاد کر دیا کہ تم نے مجھے بڑی اچھی خبر سنائی ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں 1 سال کے بعد ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کو خواب میں دیکھا تو وہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں، تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی خیر نہیں ملی، لیکن ہر پیر کے دن جو پیدائش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے مجھ پر سے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے۔ تو ایمان ہمارا بحیثیت مسلمان یہی ہے کہ آپ رحمت ہیں، آپ رحمت تھے، اور آپ ہمیشہ ہمارے لیے رحمت ہی رہیں گے، اور خاص طور پر ماہ ربیع الاول یا آپ کی محبت یا آپ کے ذکر کی سعادت اس ماہ میں یا زندگی بھر میں جب بھی ہمیں نصیب ہوگی تو اس کی برکتیں ہمیں بھی ضرور نصیب ہوں گی۔